باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان حسین زیدی ہے اور آپ کا خیر مقدم ہے ہماری اس سیریز میں، ہمارے اس شو میں کہ جس کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ گھر ہے، اس کا بچاؤ، اس کے بچاؤ کا سامان اسی میں رہ کر کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنورے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دنیا میں رہ کر اس دنیا کا سامان اسی دنیا میں رہ کر ہم کمائیں۔ آخر ہم اس دنیا کو کس طرح سے سنوار سکتے ہیں، عالم آخرت میں ہم کس طرح سے زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں، جب ہمیں عالم آخرت کے بارے میں علم ہوگا۔ یعنی علم شرط ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری ٹیم نے یہ کوشش کی ہے، ہماری ٹیم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے شیخ عباس قمی جو کہ مشہور عالم دین ہیں، ان کی کتاب منازل الآخرہ کہ جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کے سامنے ہم آپ کی خدمت میں کچھ آرائز پیش کریں۔ چلیں ہم چلتے ہیں فصل اول کی طرف بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی آپ کے وقت ضائع کرے۔ تو فصل اول یہاں پر ہے اور یہ ہے فصل اول مات۔ ہم نے اس کو ریڈ سے ہائی لائٹ کر دیا ہے، ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ روز ہم دو صفحے کر کے ہم اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس کتاب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مات اوت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے لوٹنا، چونکہ روح دوبارہ بدن کی طرف اوت کرتی ہے۔ یعنی مات جو ہے یہ جو ہے اوت سے نکلا ہے۔ اوت اس کا معنی ہے لوٹنا یعنی واپسی، اور روح جو ہے وہ بدن کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے اس کو مات کہتے ہیں۔ مات اصول دین میں سے ہے، یعنی مات جو ہے یہ اصول دین میں سے ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کا عقیدہ رکھے، اس کے اوپر واجب ہے۔ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ اب ہم اس کو نیلے سے ہائی لائٹ کیے، اس کا نیکسٹ پیراگراف کے اوپر ہم آتے ہیں۔ مسئلہ مات جس کی ابتدا موت ہے، اس کے بعد قبر، اس کے بعد برزخ قیامت کبریٰ اور آخر بہشت یا دوزخ ہے۔ یعنی مات جو قیامت شروع ہوگی، اس کی جو پہلی جو چیز ہوگی، پہلی جو سیڑھی ہوگی وہ ہے قبر کے بعد ہے برزخ کے بعد ہے قیامت کبریٰ، اور اس کے بعد اگر انسان اچھا ہوا، نیک ہوا تو اس کو جنت ملے گی، اور اگر انسان اللہ نہ کرے برا ہوا تو اس کو دوزخ ملے گی۔ مات کو ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم نہیں محسوس کر سکتے، یعنی خود ہی فرما رہے ہیں کہ مات کا حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ادراک ممکن نہیں ہے۔ یعنی مات کو ہم ان 5 سینس کے ذریعے سے ہم نہیں سمجھ سکتے، یعنی سونگھ کر یا چکھ کر یا دیکھ کر یا چھو کر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ مات کو یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، سرکار دو عالم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بذریعہ وحی خبر اس کی دی ہے، یعنی وحی کے ذریعے رسول خدا نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ ہر انسان کا اپنا مقام ہے اور عالم اور اس کا ادراک اس عالم اور مقام کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر وہ بچہ، اب اس کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے مات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بچہ کہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے شکم میں ہے، وہ باہر کی کائنات کو نہیں سمجھ سکتا، باہر کی دنیا کیا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح سے ہم ہیں ایک وہ انسان کہ جو دنیاوی لذات میں اور دنیاوی پستیوں میں غرق ہے، وہ انسان عالم ملکوت کو نہیں سمجھ سکتا۔ عزیزان گرامی، تو خلاصہ کلام یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مات کو اس عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم مات کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں
ہم ان کے ذریعے سے مات کو سمجھ سکتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ ہمیں اس کا یقین، یعنی رسول خدا اور آل محمد نے جو فرمایا ہے ہمیں اس کا یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمام ہستیاں معصوم تھیں۔ بس آخری بحث عزیزان گرامی ہم آج کی یہ کریں گے، ہیڈنگ آپ کے سامنے اورنج سے ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مردہ حرف ادا کرتا ہے، یعنی کیا مردہ بول سکتا ہے؟ یہ ہمارے آج کی آخری بحث ہوگی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے، سوال یہ ہے، شبہ ایک کچھ افراد یہ چھوڑتے ہیں، وہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ جمادات کی طرح ہیں، یعنی مردہ جو ہے وہ مثل پتھر، جمادات کہتے ہیں پتھر کو، مردہ ایک پتھر کی طرح سے ہے، جس طرح سے پتھر یا لکڑی مثال کے طور پہ سڑ گل جاتی ہے، مردہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جب وہ بندہ قبر میں جائے گا تو وہ کیسے جواب دے گا، کیونکہ انسان جو جواب ہے وہ زبان سے دیتا ہے، جب اس کی زبان ہی نہیں رہے گی تو وہ آخر بولے گا کیسے؟ شبہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ یہ شبہ جنہوں نے وارد کیا ہے ان کا خیال ہے کہ مردہ جمادات کی طرح ہے، وہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جیسے خشک لکڑی۔ پھر قبر میں سوال و جواب کس طرح سے ہوگا؟ اس کا جواب گرین سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ شبہ، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شبہ کم علمی، بے خبری، آخرت پر ایمان بالغیب نہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ جو شبہ ہے یہ صرف اور صرف جہالت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ یہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے گا، سڑ جائے گا، گل جائے گا، پتھر بن جائے گا، یہ شبہ صرف اور صرف جہالت کی بنا پر ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بولنا فقط زبان کا نتیجہ ہے، یعنی ارواح جو ہے یہ بھی بول سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عالم خواب میں ہوتے ہیں، خواب کی حالت میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ بول بھی رہے ہوتے ہیں، آپ چیزوں کو چکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ دور دراز کا سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، آپ سو رہے ہوں اور کوئی بندہ آپ کے برابر میں جاگ رہا ہو، وہ دیکھے گا کہ آپ کے ہونٹ بالکل چپ ہیں، آپ کی زبان بالکل بند ہے، اگرچہ لیکن آپ خواب میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بول بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ دور ملکوں کی سیر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت میں بھی بظاہر ایک مردہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، بظاہر ایک مردہ قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن پردے کے پیچھے کیا ہے یہ صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ پردے کے پیچھے کیا ہے کہ وہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر نعمتیں بھی برس رہی ہوتی ہیں اگر وہ نیک انسان ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے اوپر عذاب بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری مادی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔